بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں اور بالکل آخر میں یہ اسلام لائے ہیں، یہاں تک کہ یہ بھی آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرما جانے سے 40 دن پہلے اسلام لائے، یا اس سے کوئی زیادہ عرصہ اسلام لے آئے۔ اپنے قبیلے کے بڑے لوگوں میں سے تھے، بجیلا قبیلے کے، بڑے خوبصورت تھے، اس امت کے یوسف کے لائق، حسن و جمال کا مرقع تھے، جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ۔ ہمیں نئے نئے ناموں کا شوق ہوتا ہے، وہ ایسا نام رکھیں کہ پورے کراچی میں کسی کا نام، وہ جریر رکھو، کتنا پیارا نام ہے، ادھر ادھر سننے میں کہیں بھی نہیں آیا کسی کا نام جریر ہو۔ برکت کی نیت سے جب نیک لوگوں کا نام رکھا جائے تو اس کے بارے میں یہ وارنٹی ہے کہ وہ بھاری نہیں ہوگا، سائیڈ ایفیکٹ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور باقی آپ نے جو شوقیہ نام ادھر ادھر ڈراموں سے دیکھ لیے اور سن لیے، تو ان ناموں کے بارے میں کوئی وارنٹی نہیں کہ بچے کو سوٹ کرے گا یا نہیں، اس کے لیے صحیح ہوگا یا نہیں۔ اور پھر نیت ہی شوق کی ہے تو برکت کی تو نیت ہی نہیں ہے، تو جب نیت ہی نہیں ہے تو برکت کہاں سے ہوگا؟ انما الاعمال بالنیات۔ کیوں نام رکھ رہے ہیں؟ اس نام کے پیچھے کیا نیت ہے؟ نیت کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ میں نے اپنے بیٹے کا نام حماد رکھا اس نیت سے کہ حماد کے معنی اللہ کی بڑی تعریف کرنے والا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اسماء محمد، احمد، محمود، حامد صلی اللہ علیہ وسلم، اس دھرتی پر سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کرنے والے آپ ہیں، احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کل قیامت کے دن لواء الحمد آپ کے ہاتھ میں ہوگا، حمد کا جھنڈا، اور اللہ آپ کو مقام محمود پہ پہنچائیں گے، اور آپ کی امت حمادون کہلاتی ہے۔ ہمارا نام کیا ہے؟ حمادون، اللہ کی بہت تعریف کرنے والے۔ تو ہمیں کرنا چاہیے، نام ہے تو اس نام کی لاج رکھنی چاہیے، اللہ کی بہت تعریف کریں۔ آج میں تربوز لے رہا تھا، 5-6 کلو کا تربوز، تو خیال آیا، میں کہا اللہ آپ کتنا کھلاتے ہیں ہمیں، یہ پیسے ویسے تو ہم لے رہے ہیں، آپ تو بغیر پیسوں کے سب دے رہے ہیں، اتنے بڑے بڑے تربوز، کھاؤ، آپ کا دسترخوان کھلا ہے، اور مسلم غیر مسلم سب کو کھلا رہے ہیں، سب کھاؤ، آپ کے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا، آپ کی طرف سے کوئی کمی نہیں، ساری کمی کوتاہی ہماری ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ظلم میرا ہے، قصور میرا ہے، آپ کی ذات پاک ہے، آپ نے تمام تر نافرمانی کے باوجود ہمارا سانس نہیں چھینا، ہماری آکسیجن، ہماری ہوا نہیں چھینی، ہماری روزی نہیں چھینی، ہماری نیند نہیں چھینی۔ کیسے وہاب ہیں، انک انت الوہاب، بلا شبہ آپ ہی وہاب ہیں۔
بہت عطا کرنے والے. تو اس امت کا نام حمادون ہے، تو ہمیں بھی اس کا کیا کرنا چاہیے؟ نام کا خیال کرنا چاہیے. نام جب یہ ہے تو اللہ کی تعریف کو سیکھنا چاہیے، اللہ کی تعریف کرنی چاہیے. ہر وقت شکوے شکایت، بس جی کیا حال ہے، بس جی نہ پوچھو، بس جی ایسا نہ. اللہ دیکھ رہے ہیں یہ کیا کہہ رہا ہے، بس جی بس ایسے ہی ہے بس. نہیں، اللہ کی تعریف، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، کروڑوں سے اللہ نے اچھا رکھا ہوا ہے. اس وقت میں ابھی جنا اسپتال میں تڑپ نہیں رہا، یہاں سکون سے بیٹھا ہوں. اللہ لک الحمد شکرا. ابھی مجھے جو وہ کیا ہوتا ہے جس پہ لٹاتے ہیں، اسٹریچر پہ ڈال کے آپریشن تھیٹر نہیں لے جا رہے، سکون سے بیٹھا ہوا درود شریف پڑھ رہا ہوں. اللہم لک الحمد شکرا. ابھی جسم میں کہیں ذرا سی کوئی تار کھینچ جائے پتہ چلے. ایک صاحب کی یہ انگلی ٹیڑھی ہو گئی، اب وہ صحیح نہیں ہو رہی، 2 لاکھ روپے اس پہ لگے اس کے علاج پہ. تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. حضرت مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ، اپنے استاد، بزرگ استاد میاں صاحب ان کو کہتے تھے، دارالعلوم دیوبند کے محدث تھے، حضرت مولانا سید اصغر حسین شاہ صاحب رحمہ اللہ. بیمار تھے تو ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے. تو مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حال احوال پوچھا تو فرمانے لگے الحمدللہ سر ٹھیک ہے، الحمدللہ دل صحیح کام کر رہا ہے، الحمدللہ جگر گردے سب ٹھیک ہیں. گنتے رہے اور آخر میں کہنے لگے تھوڑا بخار ہے. این بخار، این بیماری میں نظر نعمتوں سے نہیں ہٹ رہی کہ یہ نعمتیں اس وقت بھی موجود ہیں. تو ایسے کو بیماری میں بھی کتنا حوصلہ ہوگا، ایسے کو بیماری میں بھی کتنا اللہ کا تعلق ہوگا. ایسے کی زبان پر شکوے شکایت کب آئیں گے؟ یہ ہمارا سبق ہے، اس کے سیکھنے کے لیے ہم جمع ہوئے. حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ برکت کی نیت سے یہ نام رکھیں، انشاءاللہ برکتیں ملیں گی. حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ کی صفات اللہ عطا کریں گے اس جذبے سے، اس نیت سے. تو سارا دار و مدار نیت پر ہے. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت ہوئے. کہتے ہیں کہ میں جب بیعت ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت میں ایک شرط لگائی، اور وہ شرط یہ لگائی کہ ہر مسلمان کے لیے خیر خواہی کرو گے. وَالنُّصْحَ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، یہ شرط لگائی کہ جریر کسی مسلمان کے لیے بدخواہی نہیں کرو گے، خیر خواہی اچھا سوچو گے، اس کے لیے برا نہیں سوچو گے. تو حضرات مشائخ فرماتے ہیں کہ یہ بیعت اور سلوک و احسان کا جو راستہ ہے، اس میں بڑے بڑے مجاہدے خیر خواہی کے راستے سے وہ ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے مجاہدے. کیونکہ بغیر مجاہدے کی یہ خیر خواہی نہیں آئے گی. جی چاہے گا 2-4 سنا دوں اس کو، دل ہلکا کر دوں، زبان پر شیطان لائے گا کہ تجھے بولنا نہیں آتا، بولنا. یہ کتنی باتیں سنا دی اس نے، کوئی 2-4 تو بھی تو سنا دے، ایسی سنا کہ وہ یاد رکھے. تو کیا کیا وہ اکسائے گا. یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. جیسے جن ہی نہیں، انسان بھی ایسا کرتے ہیں، کہتے کہ تو بھی تو جواب دے. یہ وہی ہے جو یوسوس فی. تو ایسے میں بڑا مجاہدہ ہوتا ہے، پینا پڑتا ہے، سہنا پڑتا ہے، خاموش رہنا پڑتا ہے، ہار جانا پڑتا ہے. میں ٹھیک ہے، میں ہار گیا، ہم جیت گئے.
یہ اللہ کے کاغذوں میں یہ ہارنے والا جیتنے والا ہوگا۔ تو جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اس کا اتنا خیال فرمایا اور اتنا اہتمام فرمایا کہ ایک مرتبہ وہ ان کو گھوڑے کی سواری کی ضرورت تھی، تو غلام تھا، کوئی خادم تھا، اس سے کہا کہ گھوڑا اچھا سا دیکھ لو، تو وہ 300 میں گھوڑا خرید کے لے آیا، بہت اچھا گھوڑا۔ تو کہنے لگے کہ یہ تو بہت مہنگا ہے، تم 300 میں کیسے لے آئے؟ اس کا جو مالک تھا لگتا ہے کہ اس کو مارکیٹ ویلیو کا کوئی پتہ نہیں، خرید و فروخت کا معاملہ وہ نہیں جانتا، نادان ہے، ناسمجھ ہے، ارے یہ 300 کا کام۔ تو سیدھے اس کو ساتھ لیا، مالک کے پاس جا پہنچے کہ میاں یہ تو بہت مہنگا گھوڑا ہے، تو نے 300 میں دے دیا۔ تو قیمت اس نے بڑھائی، 400 ہوئی، 500 ہوئی، 600 ہوئی، 800 پہ لے پہنچائی، اور 500 مزید دیے، کہاں 800 کا ہے یہ گھوڑا۔ ہم بھی مسلمان ہیں، وہ بھی مسلمان تھے، یہ بھی مسلمان ہیں، رسول اللہ کے ہاتھوں کے پالے پوسے یہ بھی مسلمان ہیں۔ ہمیں اپنی مسلمانی کو ان کی مسلمانی کی روشنی میں چیک کرنا ہے، اور جہاں ٹیڑھ ویڑھ نظر ہے اس کو سیدھا کرنا ہے، بھائی یہی سبق ہے ہمارا۔ اب میں اور آپ سوچیں، تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ کے سوچیں، ان کے جیب سے 500 جا رہے ہیں، جو چیز ان کو 300 میں مل رہی ہے، تو وہ دیکھ رہے ہیں کہ مالک کا نقصان ہے، اس کی چیز 300 کی نہیں ہے، اس کی چیز یہ 800 کی ہے، تو اس کا نقصان ہو رہا ہے، وہ نقصان برداشت نہیں، اپنا بظاہر جو نقصان ہو رہا ہے کہ اپنے جیب سے 500 جا رہے ہیں، تمہارا بھی تو نقصان ہو رہا ہے، اس کے نقصان کے مقابلے میں اپنا نقصان گوارا ہے، اس کا نقصان گوارا نہیں، یہ خیر خواہی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک ہاتھوں پر بیعت کی ہوئی ہے، اس کا یہ خیال اور لحاظ رکھ۔ ایک بزرگ فرمانے لگے، ان کی بیوی ایسی ہی تھی بیچاری، کمزور تھی اخلاق اور زبان، تو کسی نے کہا کہ حضرت آپ اس کو طلاق دے دیں، عورتیں اور کم ہیں، کسی اور سے شادی کر لیں، آپ کو پریشان کر رکھا ہے اس نے۔ تو فرمانے لگے کہ بھائی اگر میں اس کو طلاق دے دوں، فارغ کر دوں، تو اب دو ہی صورتیں، یہ دوسری شادی کہیں کرے گی یا نہیں کرے گی، تو اگر اس نے دوسری شادی کی تو دوسرے کی خیر نہیں، وہ بیچارہ پھنس جائے گا، اور اگر اس نے دوسری شادی نہیں کی تو یہ پریشان رہے گی، اکیلی ہو جائے گی، تو ان دونوں کی جگہ میں ہی کیوں نہ پریشانی اٹھا لوں۔ تو اب وہ کب تک پریشانی تھی، تھوڑا سا پیریڈ ہے، مختصر سی زندگی ہے، لیکن اللہ ہی جانتے اس پر کیا درجہ ہوا ہوگا۔ بعض لوگوں کی اصلاح و تربیت بیوی سے ہوتی ہے، گھروں میں بیوی کی سن لی، باہر گلی میں تو کوئی نہیں سنائے گا، وہاں تو لڑائی کھڑی ہو جائے گی، بیوی نے سنا دی اور بیوی نے لحاظ نہیں رکھا، یہ سن کر پی کر سہ کر خاموش رہا، تو اس مجاہدے پر کیا پتہ کتنا سلوک طے ہوا اور کتنا اللہ کا قرب ملا اور کتنا یہ کندن بنا۔ باہر سے لوگ کہتے ہیں سیٹھ صاحب السلام علیکم، سیٹھ صاحب، اور بیوی نے کہا بھائی 1 کلو آلو لے کر آؤ، تو ابھی پسینہ بھی خشک نہیں ہوا تو کہتے ہیں ٹماٹر لے کر آؤ، وہ نہیں کہہ رہی سیٹھ صاحب آئیے۔ تو اس کو اپنی تربیت کا ذریعہ بنانا، کہیں دوستوں سے تربیت ہوتی ہے، کہیں میاں بیوی اولاد والدین، یہ جتنے بھی یہ سارے میرے استاد ہیں، سب کے ذریعے سے اللہ تربیت کرواتے ہیں، تو میں چلنا سیکھوں، رہنا سیکھوں، اور ہر مرحلے میں
اللہ کا دھیان لے کر اللہ کی رضا اور اس کا قرب پانا یہ سیکھ لوں تو پھر تو بیوقوف بھی میرے استاد بن جائیں گے، ان سے بھی میں سیکھنے والا بن جاؤں۔ تو خیر خواہی بہت اونچی دولت ہے۔ اللہ جل وعلا ہمارے دلوں میں بھی یہ صفت پیدا فرما دے، اس کو سیکھنا نصیب فرما دے۔ سورہ نمل پوری قرآن مجید کی ایک سورت ہے، اور سورت کا نام سورۃ النمل۔ نمل چیونٹی کو کہتے ہیں، چیونٹی۔ یہاں اٹک کی طرف ایک یونیورسٹی ہے، نمل یونیورسٹی، پتہ نہیں انہوں نے کس نیت سے رکھا ہوگا۔ تو یہ نمل کے معنی چیونٹی کے ہیں۔ پوری سورت کا نام چیونٹی کے نام پر ہے۔ اس میں کیا ہوا، سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا تھا، ایک چیونٹی نے دوسری چیونٹیوں سے کہا کہ دیکھو سلیمان لشکر سمیت آ رہے ہیں، تو تم ان کے پاؤں کے نیچے روندی جاؤ گی۔ لا یحطمنکم سلیمان وجنود اولاد ادخلوا مساکنکم، اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، اندر چلی جاؤ۔ اس کو ذکر کیا تو بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس چیونٹی نے خیرخواہی کی تھی دوسری چیونٹیوں کے لیے، اللہ کو اس کا یہ عمل اتنا پسند آیا، اللہ نے اس کی اس بات کو قرآن کی آیتیں بنا کر ہمارے سامنے کر دیا، اور پوری سورت کا نام سورۃ النمل۔ دوسروں کی خیرخواہی، ہر ایک کی خیرخواہی، اللہ اپنے فضل سے ہمیں یہ نصیب فرمائے، اور اس کو سیکھنا، اس کی مشق کرتے رہنا نصیب فرمائے۔ اب تھوڑی دیر ذکر کرتے ہیں، چار زانو ہو کر بیٹھ جائیں دھیان کے ساتھ اور عظمت کے ساتھ اللہ کا